نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، وہ زندہ ہے سب کو تھامنے والا، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور اسی کا ہے جو کچھ زمین میں۔ کون ہے جو اس کے آگے شفاعت کے لیے لب کھولے مگر اس کی اجازت سے؟ جو کچھ مخلوق سے آگے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ مخلوق کے پیچھے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے۔ اور وہ سارے مل کر اس کے علم میں سے کسی ایک حقیر چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے۔ اس کی قدرت آسمانوں میں بھی بڑی وسیع ہے اور زمین میں بھی، اور ان دونوں کی حفاظت کرنے سے وہ کبھی تھکتا بھی نہیں ہے۔ اور وہ بلند و بالا ہے، عظمتوں والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آیت الکرسی کی جن کلمات سے شروعات ہو رہی ہیں، آغاز ہو رہا ہے، وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ جو الہ کا لفظ ہے، یہ اس ہستی پر صادق آتا ہے جو عبادت کے لائق ہو۔ جس کی عبادت کی جائے وہ الہ ہوتا ہے۔ اسی تفسیر کے ضمن میں مالی عبادت پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ مالی عبادات میں ایک عبادت ہے قربانی۔ چند دنوں کے بعد صاحب استطاعت حضرات انشاءاللہ اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ قربانی کا حکم قرآن میں بھی ہے اور اس کا ثبوت احادیث نبویہ سے بھی۔ قربانی جب واجب ہوئی اس کے بعد مسلسل 10 سال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جانور ذبح فرماتے تھے۔ یہ بھی میں نے عرض کیا کہ قربانی سنت ابراہیم ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور اس پر بھی گزشتہ جمعے تھوڑی سی گفتگو کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ان کی زندگی کو دیکھا جائے قرآن میں، حدیثوں میں، سیرت کی کتابوں میں،
ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی پوری زندگی جو ہے وہ قربانی کا دوسرا نام ہے۔ صرف یہ قربانی نہیں ہے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنے کے لیے تیار ہو گئے، سب سے پہلے اپنا گھر چھوڑا، پھر اپنی جان کو آگ کے حوالے کر دی، اور بعد میں فرمایا کہ وہ 6-7 دن جو میں آگ میں رہا نا، وہ میری زندگی کے بڑے حسین دن تھے۔ تنے تنہا تھے، تنے تنہا۔ ان کی 1-2 دعاؤں کا مفسرین نے ذکر بھی کی۔ ایک تو بڑی مشہور دعا ہے جو انہوں نے اس وقت پڑھی، حسبی اللہ نعم المولا نعم النصیر۔ جب بندہ مصائب کا شکار ہو جائے، رشتہ دار چھوڑ جائیں، اپنے منہ موڑ جائیں، اور بندہ تنہا تنہا اپنے آپ کو محسوس کرنے لگے، تو اسے یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے، حسبی اللہ میرے لیے اللہ کافی۔ حسبی اللہ کا کیا معنی؟ میرے لیے کوئی مجھ سے ناراض ہے، دور ہے، سازش کر رہا ہے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ نعم الوکیل، وکیل کہتے ہیں اس بندے کو اپنے معاملات جس کے سپرد کر دیے جائیں، کہ یہ عدالت میں مقدمہ آپ نے لڑنا ہے اور میرے معاملات آپ کے سپرد۔ اب اس کا معنی کر لیں کارساز، خوب کارساز ہے۔ نعم الوکیل کا کیا معنی ہوگا؟ خوب کارساز۔ نعم المولا، خوب مددگار ہے، و نعم النصیر، اور بہترین مدد کرنے والا۔ یاد ہیں آپ کو یہ الفاظ؟ جن کو یاد ہیں وہ پڑھیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ مخالفت میں اور دشمنیوں میں، سازشوں میں جب بندہ گھر جاتا ہے، یہ الفاظ بڑی تسلی دیتے ہیں۔ میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ میرے ساتھ۔ اور اللہ کی معیت حاصل ہو پھر کسی کی کیا پرواہ؟ کسی بادشاہ کی، وزیر اعظم کی، حکمران کی، دولت مند کی، کسی متکبر کی کیا پرواہ؟ اللہ جس کا ہو گیا سب کچھ اس کا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر کلزم کے کنارے پہ کھڑے، قوم کو مصر سے نکال کے لے جا رہے، پیچھے فرعونیوں نے تعاقب کیا جن کی تعداد لاکھوں میں، اس کا جبر، اس کا ظلم، اس کی آمریت، اس کی ہٹ دھرمی، اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ انا ربکم الاعلی،
میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، کوئی حزب اختلاف نہیں، اپوزیشن نہیں۔ بازاروں میں اس نے اپنے بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں، لوگ گزرتے ہوئے انہی کی پوجا کر لیں۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ، اسلحہ کے ساتھ، فوج کے ساتھ تعاقب کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا، لاکھوں کی تعداد میں ایک لشکر آ رہا ہے، تو ان کے اوثان خطا ہو گئے۔ وہ کہنے لگے انا لمدرکون، اساں پھڑے گئے ہاں، ہم پکڑے گئے ہیں۔ دائیں پہاڑ ہیں، نکلنے کا راستہ کوئی نہیں، بائیں پہاڑ ہیں، نکلنے کا راستہ کوئی نہیں، سامنے سمندر کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون ہے۔ میرے استاد حضرت شیخ القرآن اسے بیان کرتے تو کہتے تھے اگے دریا دیاں موجاں تے پچھے فرعون دیاں فوجاں، آگے بڑھتے ہیں تو ڈوبتے ہیں، پیچھے مڑتے ہیں تو کٹتے ہیں۔ قوم جواب دے گئی، موسیٰ مروا دیتا ہی، مصر میں ہوتے قبریں تو بنتی نا، یہاں تو قبریں بھی نہیں بننی، انہوں نے ذبح کرنا ہے، دریا میں ڈال دینا۔ ان سارے حالات کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ قوم کے اوثان خطا ہو گئے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، آگے سمندر کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، دائیں بائیں پہاڑ ہیں، نکلنے کا راستہ کوئی نہیں۔ اور حضرت موسیٰ کہتے ہیں کلا، کلا کا معنی کیا؟ ہرگز نہیں۔ کیا ہوا جو آگے دریا کی موجیں ہیں اور پیچھے جابر فرعون کی فوجیں ہیں اور دائیں بائیں پہاڑ ہے؟ کیا ہوا؟ انا معی ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ رب ساتھ ہو جائے نا بیڑا، انا معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے رستہ دکھائے گا، کوئی راہ بنائے گا، وہ میرے ساتھ میرا رب ہے۔ منفی بات نہ کی جائے نا تے توحید دی سمجھ نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ان پر رب کی عنایات کتنی ہیں۔ بچے تھے تو صندوق میں ڈالے گئے، ماں کے دل میں رب نے ڈالا انہیں سمندر کے حوالے کر دے، اس کو لہروں کے حوالے۔ ماں تو ماں ہے، ماں کیسے اپنے بیٹے کو صندوق میں بند کر کے دریا کی اور سمندر کی لہروں کے حوالے کر دے؟ اللہ نے فرمایا ڈال دے، مجھ پر اعتماد کر، میں لے رہا ہوں تجھ سے موسیٰ، واپس کروں گا کلیم اللہ بنا کے۔ انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، یہ میرا وعدہ ہے کہ میں موسیٰ کو تیرے پاس لوٹا کے لاؤں۔ کتنی عظیم ہستی، بچپن میں رب اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے، بغیر واسطہ جبریل کے طور پر ان سے گفتگو کی میرے رب نے، انی انا ربک، میں کون ہوں؟ تیرا رب۔ کوئی درمیان میں جبریل نہیں، بغیر واسطہ جبریل کے کلام ہوا۔ معمولی آدمی ہے، بولو تو صحیح ہے، معمولی ہے، ایک پہنچی ہوئی سرکار نہیں۔
پہنچی ہوئی سرکار وہی ہوتا ہے جو کپڑے نہ پہنے، پہنچی ہوئی سرکار وہی ہوتے ہیں جو مریدوں کی جیبیں صاف کریں، وہ ہوتی ہیں پہنچی ہوئی سرکاریں جو حفیم پئیں، چرس پئیں، شراب پئیں، نماز نہ پڑھیں۔ پہنچی ہوئی سرکار ہوتی ہیں موسیٰ کلیم اللہ کی طرح۔ قوم نے کہا پکڑے گئے، حضرت موسیٰ نے فرمایا پرواہ نہ کرو، چھو کریں گے تے تباہ کر چھڑیں گے۔ بولو تو صحیح، ہماری چھو میں بڑا اثر ہے، اسی تے اکھ ویکھ دے بھی تے لوگ پھڑکن لگ جان، چھو کریں گے، بھسم کر کے رکھ دیں گے۔ میں ہوں نا، میں ہوں نا، میں رسول اللہ بھی ہوں، کلیم اللہ بھی ہوں، صاحب کتاب بھی ہوں، تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، میں ہوں نا۔ نہیں کہا۔ جب قوم کے آسان خطا ہوئے اور انہوں نے ہتھیار ڈالے، حضرت موسیٰ نے پکارا ان معی ربی۔ یہ سبق ہے پہنچی ہوئی سرکاروں کا کہ کس کے ساتھ رابطہ کرنا ہے۔ یوں ہی گرے پڑے ہیں لوگ ان کے قدموں میں اور ان کے گھٹنے چھو کے اور ہتھاں نو چم چم کے انہوں دے چمڑے ادھیڑ چھڑے نہیں۔ وہ بھی آگے ہاتھ یوں کرتے ہیں، ابھی چٹو، ہماری جوتیاں چومو، ہاتھ چومو، غلاموں کی طرح یوں ہمارے سامنے کھڑے ہو، وہ پیٹھ ہماری طرف نہیں کرنی۔ پتہ نہیں تم نے کون سا دین ایجاد کیا ہے، شریعت کا تم نے حلیہ بگاڑ کے رکھ دی ہے۔ اجنبی آدمی جب مدینے میں آیا کرتا تھا اس کو پتہ نہیں چلتا تھا ان میں نبی کون ہے، امتی کون۔ جاؤ حدیث کی کتابیں پڑھ، اسے پوچھنا پڑتا تھا۔ میرے نبی گھل مل کے انہی کے اندر گھل مل کے بیٹھتے ہیں۔ خندق کھودنے کا وقت آیا تو ہر 5 مزدوروں کے ذمہ کچھ گز خندق لگی، آپ نے فرمایا میں بھی شامل ہوں گا۔ پھر وہ صحابہ کے ساتھ مزدور بن جاتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ پڑھو تو صحیح، حسبی اللہ۔ ایڈی جلدی بھول جاندے، کیا دعا پڑھی تھی؟ حسبی اللہ۔ پکا لو اس کو یار، دکھوں میں اور مصیبتوں میں اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں۔ جب بندہ دکھوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں گھر جائے، اکیلا ہونے لگے، لوگ منہ موڑنے لگیں، مخالفتیں ہونے لگیں، اس سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ اس کے پڑھنے کے لیے وضو بھی شرط نہیں، وضو ہو نہ ہو، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے جائیے حسبی اللہ ہو۔ دست بکار دل بیار، اشارہ تو میں کیتا تو نال بھی سمجھ نہیں ہے۔ دست بکار، ہاتھ کام کی طرف، دل بیار۔ دل کس کی طرف؟ دنیا کا کام بھی کرتے چلے جائیے، یہ بھی پڑھتے چلے جائیے۔ بڑے وظیفے پوچھنے کا لوگوں کو شوق ہوتا ہے، جہاں کوئی بزرگ مل جائے، عالم مل جائے، نیڑے لگے کوئی وظیفہ دسو جی، پھر وہ بڑے عجیب عجیب وظیفے بتاتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ وظیفہ ہے، کس نے ذکر کیا؟ قرآن۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا۔ آج پریشانی، سب سے بڑی بیماری ڈپریشن، ہر بندہ اس کا شکار نظر آ۔ میرے آقا نے ایک صحابی کو وظیفہ سکھایا، پڑھا کر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہر وقت پڑھتا رہے۔ میرے آقا نے فرمایا 70 بیماریوں کی شفا ہے
کتنی؟ آج میں بیمار ہوں تو آج تھوڑا جا بولو میرے نام، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کتنی بیماریوں کی شفا ہے؟ 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ اگلی بات ذرا سننا، ان 70 میں سب سے کم تر بیماری پریشانی ہے، 69 اس سے بڑی ہیں، اور آج یہی پریشانی سب سے بڑی بیماری ہے۔ وہ وظیفے پڑھیے جو میرے آقا نے بتائے، لا حول ولا قوت الا، میں نہ بھی آپ کو سمجھا دیتا اس کا معنی کیا۔ ہم تو یوں ہی کو عجیب سی خبر پر لا حول ولا قوت الا پڑھ دیتے نا۔ اس کا معنی، حول کا معنی ہے پھرنا، حول کا معنی کیا؟ پھر۔ قوت کا معنی کیا ہے؟ طاقت۔ گناہوں سے پھرنے کی مجھ میں طاقت نہیں، میں گناہوں سے بچ جاؤں، تیری نافرمانیوں سے بچ جاؤں، مولا یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ گناہوں سے بچنا یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے، اور نیکی کرنے کی قوت پانا یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے۔ گناہوں سے تب بچوں گا جب تیری مدد ساتھ ہوگی، لا حول ولا قوت الا۔ نیکی بھی تب کر سکوں گا جب تو میرے ساتھ ہوگا۔ اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں جو حضرت ابراہیم نے وہاں مانگا، حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اس کا یار تجربہ تو کر کے دیکھو، مخالفتوں میں جب گھر جاتے ہو اس وقت تجربہ تو کر کے دیکھو، اللہ کیسے تمہاری مدد کرے، کس طرح اللہ تمہارا ساتھ دے۔ جس کے ساتھ رب ہو جائے نا، اسے کسی کی کیا پرواہ۔ یہ جو موت آتی ہے بندے پہ اور اس کی روح قبض ہوتی ہے، کبھی تم نے تصور کیا؟ کبھی کبھی مراقبہ موت کیتا کرو، مراقبہ موت۔ کس کا مراقبہ؟ کبھی کبھی کیا کرو الگ بیٹھ کے۔ مراقبہ موت یہ ہے کسی الگ جگہ پہ بیٹھ کے سر جھکا کے کپڑا اوپر ڈال لیں، تصور میں ذہن میں لائیں کہ میں مر گیا ہوں، پھر ذہن میں لائیں یہ میرا بیٹا کھڑا ہے، یہ میری بیٹی کھڑی ہے، یہ میرے بھتیجے کھڑے ہیں، یہ میری ماں کھڑی ہے، یہ میرا باپ کھڑا ہے، میں چارپائی پہ پڑا ہوں، میرا آخری وقت ہے۔ وہ آنسو بہا رہے ہیں، انہاں دے کنٹرول کچھ نہیں، پھر میں مر گیا ہوں۔ پھر لوگ جمع ہونے لگ گئے، میرے دوست احباب اعلان ہونے لگ گئے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا وقت ہو گیا، ہوں میت نو نواؤ، ہوں نام شاہ ختم ہو گیا، بس نام اتنا ہی ہوتا ہے بس۔ اب وہ کیا کہیں گے؟ وہ نہیں کہیں گے محمد اسلم نو نواؤ، عطا اللہ نو نواؤ، نو، کیا کہیں گے؟ ہوں نام ہی کسی نہیں لینا۔ آواز آنے لگے میت کو نہلاؤ، پھر مجھے اٹھایا گیا، الگ جگہ لے جایا گیا، مجھے نہلایا گیا۔ کسی نے کہا قبر والوں کے پاس بندہ بھیجو، بھائی قبر کی کھدائی کا انتظام ہو۔ کچھ میرے بھتیجے میرے دوست وہ چلے گئے قبرستان قبر کی تیاری کرنے کے لیے۔ پھر کفن سلا، پھر مجھے کفن میں لپیٹا گیا، پھر مجھے چارپائی پر لٹایا گیا، پھر ایک مرتبہ پھر مجھے خواتین کے جھرمٹ میں لایا گیا۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری بھتیجیاں، میرے دوست، میرے بھائی، میرے بیٹے وہ چلانے لگے، رونے لگے، پھر مجھے اٹھا لیا گیا، پھر قبرستان کی طرف لے جایا گیا۔ اور پھر جب سارے لوگ جا رہے ہیں تے جڑے لوگ سمجھ دینے بھئی اساں بھی اپنی موجودگی دا احساس دیوائیے، بھئی اساں بھی موجود ہاں، وہ کہتے ہیں کلمہ شہادت، بھئی لوگوں نو پتہ لگے بھئی میں بھی۔
یہ میت کے ساتھ کلمہ شہادت کی آواز بلند کرنا اور اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے. نبی پاک سے صحابہ سے یہ بات ثابت نہیں ہے. ہاں آپ جا رہے ہیں دل میں ذکر کرتے جائیں، کریں. آپ جا رہے ہیں دل میں ذکر کرتے جائیں، کلمہ پڑھتے جائیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے جائیں، کوئی ڈر نہیں. لیکن اس کی مخصوص شکل بنانا، حیت بنانا، ایک بندہ بار بار کہے کلمہ شہادت، پھر لوگ اس کے ساتھ کلمہ پڑھنے لگیں اور اسے نیکی سمجھا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ایک ایسی نیکی کا پتہ چل گیا ہے جس کا نبی پاک کو بھی پتہ. جی کتنا بڑا جرم ہے. تو انہیں گل پسند نہیں ہے. سنتے لاؤ، اگو پڑھنا نہ پڑھنا تھوڑا کام میں پڑھ دے رہا. میں نے تو آپ کو سمجھانا ہے کہ یہ کیا ہے، بدعت ہے. اس کا ارتکاب کرو گے نا کئی سالوں کی مقبول شدہ عبادتیں اللہ ضائع کر دے. امام مالک نے کہا من ابتدع بدعۃ ویراھا حسنۃ، جو آدمی دین میں کوئی نیا کام جاری کرتا ہے اور اسے نیکی سمجھتا ہے. کیا امام مالک کی اگلی بات سناؤں آپ کو؟ سن سکتے ہو تو سنو. امام مالک نے کہا جو بدعت کرتا ہے، دین میں نیا کام کرتا ہے، ثواب سمجھ کے اسے نیکی سمجھتا ہے، تو دراصل وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی پاک نے رسالت کے پہنچانے میں خیانت کی تھی. یہ بھی نیکی دا ایک کم ہے سی تے نبی پاک نے ایک کم امت نو. یہ جو آپ کہتے ہیں نا حرج کیا ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، حرج کیا ہے؟ یہ حرج ہے کہ لوگوں مجھے نیکی کے کیسے کام کا پتہ چل گیا ہے جس کا نبی پاک کو بھی پتہ کوئی نہیں، صدیق اکبر کو بھی پتہ کوئی نہیں، فاروق اعظم کو پتہ نہیں، عثمان ذو النورین کو پتہ نہیں، حیدر کرار کو پتہ نہیں، حسنین کریمین کو پتہ نہیں، صحابہ کی پوری جماعت کو پتہ، مجھے پتہ چل گئی. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں مراقبہ موت کیا کرو. تیار ہے وہ اس واسطے کہ کوئی نہیں؟ مراقبہ موت. پھر میرا جنازہ پڑھ دیا گیا، پھر وہ جو وہاں سے اٹھایا گیا، پھر لوگ قبر پہ اکٹھے ہوئے، پھر کچھ لوگ قبر کے اندر اترے، اس میں میرا بیٹا تھا، بھتیجا تھا، کوئی میرا دوست تھا. پھر ان کی طرف مجھے بڑھایا گیا، انہوں نے مجھے اٹھایا، انہوں نے اس میں رکھا، پھر پڑیاں درست کی، گارا لگایا، اوپر مٹی ڈالی، اور پھر مٹی ڈالنے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. میں تنہا رہ گئی. کبھی کبھی یہ مراقبہ موت کیا، اس سے اصلاح ہوتی ہے، نیکی کی طرف بندے کا رجحان بڑھتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی آگ میں جاتے ہوئے وہ کیا تھی؟ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. کچھ مفسرین نے ان کی ایک دعا کا ذکر کیا، اس کے لفظ بڑے خوبصورت ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا مانگی، مولا اس وقت عرش پر تو اکیلا الہ ہے، اور اس تیری دھرتی پر تیری خالص عبادت کرنے والا میں ابراہیم بھی اکیلا ہی ہوں، اور کوئی تیری خالص عبادت کرنے والا نہیں ہے. میت اللہ کی ہو. یہ جب مراقبہ موت آپ کریں گے تو اس میں آپ کوشش کریں، محنت کریں کہ جب حقیقی طور پہ ہم پہ موت آئے اور روح ہماری قبض کر کے فرشتے لے جائیں
تو سفر انجان ہے، آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا ہے، جگہیں بڑی عجیب ہیں، اللہ اس وقت اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کے ساتھ یہی سن، رحمت کا اللہ معاملہ فرمائے، اور اس وقت اللہ رحمت سے بلا لیں، میرا بندہ ہے، اسے لاؤ میرے پاس، اس سے بڑی نعمت کائنات میں کوئی نہیں۔ اس پر میں اور بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، اللہ کی معیت پر اور بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن نہیں، میرا موضوع رہ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان آگ کے حوالے کر دی، پھر انہوں نے وطن چھوڑا، ان کا اصل وطن تھا عراق، عراق سے چلے گئے شام، فلسطین، ہجرت کر گئے۔ ہجرت کرنا آسان نہیں ہوتا، جس پنڈ پانی بھی نہ لبدا ہوئے نا، مشکلات ہوں، تکلیفیں ہوں، اس پنڈ دے لوگ بھی آختے ہیں وطن کشمیر ہے، وطن کشمیر ہے، تو وطن تو کشمیر ہوتا ہے، اس وطن کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے؟ پھر ان کے پاس اولاد کوئی نہیں، عمر 100 سال سے تجاوز کر گئی۔ سورۃ صافات 23واں پارہ پڑھیے، اللہ آپ کو قرآن کے قریب لائے، اولاد کوئی نہیں، اولاد، اور وہ کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، مولا ایک صالح بیٹا عطا کر۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ غور سے بولو یار، حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اولاد کس سے مانگ رہے ہیں؟ یہ بیٹا بھی دودھ پیتا ہے، سنانے میں، سننے میں، سرسری سننے میں مزہ نہیں آئے، اس کی تھوڑی سی تہ میں اتریں۔ بڑھاپے کی اولاد، اکلوتی اولاد، ابھی وہ دودھ پیتا ہے، حالے اس ابے نال گلاں کرنیاں شروع نہیں کیتیاں۔ اس دودھ پیتے اسماعیل کے بارے میں اللہ کہتی ہیں اسے بیابان جنگل میں چھوڑ کے آ، جہاں کھیتی باڑی نہیں، پانی نہیں، تے گل سنو، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بولو تو صحیح۔ جہاں آج بیت اللہ ہے، اس کے چند فٹ کے فاصلے پہ آب زمزم کا کنواں ہے۔ اب اوپر سے تو وہ بند ہو گیا، اس کا راستہ صفا کی طرف سے اندر سے آتا ہے، شاید اب نہ آنے دیتے ہوں، لیکن میں وہاں گیا ہوں، زمزم کے کنویں پر میں گیا ہوں، وہاں لوگ بیٹھتے تھے، بڑی ٹھنڈی جگہ تھی اور بڑا لطف آیا کرتا۔ لیکن یہاں بیت اللہ کے سامنے چند فٹ کے فاصلے، کوئی مکان نہیں، سبزہ نہیں، پرندہ پر نہیں مارتا، قافلے وہاں سے نہیں گزرتے کہ پانی نہیں۔ وہاں اپنی اہلیہ کو اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کے حضرت ابراہیم واپس آ رہی ہیں، وہ نظروں سے اوجھل ہوئے تو کہتی ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، زرع کا معنی ہوتا ہے کھیتی، اور غیر کا معنی ایسی وادی میں چھوڑ کے آ رہا ہوں جہاں کھیتی باڑی کوئی نہیں، کھانے پینے کا سامان کوئی نہیں، رہنے کی چھت کوئی نہیں، چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہیں۔ مولا میرا پتر ہے اور میری اہلیہ ہے، انہاں دی روزی دا تا انتظام کری۔
کوئی کھان پین کا تو انتظام کریں، میں چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ نہیں کہا خلیل اللہ نے، حضرت خلیل اللہ نے جو کہا میں اس کا ترجمہ نہ کروں، میں صرف آیت پڑھوں اور آپ سمجھ جائیں کہ کیا کہا، سمجھ جاؤ گے۔ اعتماد کرو اپنے تو تھوڑا جہا اعتماد کرو۔ رزق کی دعا نہیں مانگی، روزی کی دعا پہلے نہیں مانگی، مولا ان کا خیال کرنا، نہ مولا میں اپنی کچھ اولاد کو بیابان جنگل میں جہاں کھیتی باڑی کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کس کی دعا مانگ؟ مولا انہیں نماز قائم کرنے والا بنا دے، پہلے دین، اس کے بعد کہا مولا یہاں کے رہنے والوں کو وافر تعداد میں روزی بھی عطا کر۔ روزی کی دعا بعد میں اور دین کی دعا پہلے۔ تھوڑی سی بات وہ جو حدیث میں نے پڑھی تھی اس کے آخری حصے پہ کرنا چاہتا ہوں، باقی گفتگو انشاءاللہ عید کے دن کریں انشاءاللہ۔ صحابہ نے کیا پوچھا تھا؟ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ مخصوص دنوں میں خون کا بہانا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہی سنت ابیکم، یہ قربانیاں تمہارے بابا ابراہیم کی سنت، طریقہ ہے۔ صحابہ نے دوسرا سوال کیا، ما لنا فیا یا رسول اللہ، جانور تو ہم ذبح کریں گے، آپ نے حکم دے دیا، خون بہائیں گے ان مخصوص دنوں میں، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ ما لنا فیا یا رسول اللہ، ان قربانیوں کے خون بہانے کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا بکل شارۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوں گے نا، ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا کرے۔ سب علماء سے بیان کرتے رہتے ہیں، خطیب اسے بیان کرتے رہتے، لیکن میں تھوڑا سا ان سے ہٹ کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو آپ نے کہا نا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، یہ معین عدد مراد نہیں ہے، یعنی اس کا یہ معنی نہیں ہے ادھر اللہ جانور کے بال گنیں گے، جتنے بال اتنی نیکیاں، یہ معنی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ اللہ کے انصاف کے خلاف، یہ اللہ کے عدل کے خلاف۔ یہ تو انحال میں سمجھ نہیں آئی تو میں اور آسان کر چھڑ، اور آسان کر۔ ایک بندے نے 3 لاکھ کی گائے ذبح، 3 لاکھ، اس کے بدن پہ بال تھے 50 لاکھ، بس مثال دے رہا ہوں، کتنے بال تھے؟ 50 لاکھ۔ اللہ کہیں گے اس بندے کو 50 لاکھ نیکیاں دے دو، بال اتنے۔ دوسرے بندے نے 20,000 کا دمبا ذبح کیا، اس کے بدن پہ بال تھے 1 کروڑ۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کو 1 کروڑ نیکیاں دے دو۔ یہ اللہ کے عدل کے کیا ہے؟ انصاف نہیں ہے۔ کسی کو 25,000 نیکیاں ملیں، کسی کو 50,000 ملیں، کسی کو 50 لاکھ ملیں،
کسی کو 5 کروڑ ملے، یہ تو عدل نہ ہوا نا، یہ انصاف نہ ہوا۔ نبی پاک کے کہنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ جتنے بال اتنی نیکیاں، نہیں، بلکہ آپ کا یہ جو فرمان ہے یہ کثرت سے کنایا ہے، کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا، تو اسے کبھی 70 کے لفظ سے، کبھی 100 کے لفظ سے، کبھی ریت کے ذروں سے، کبھی بالوں سے، کبھی آسمان کے، اس کو بیان کر دے۔ وہ معین عدد مراد نہیں ہوتا، بھئی جتنے ریت کے ذرے، جتنے ریت کے ذرے اتنی نیکیاں، یہ مراد نہیں، بلکہ مراد کثرت ہوتی۔ کیا مراد ہوتی؟ میں قرآن کی ایک آیت پڑھ دوں، چلو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ قرآن نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن، آپ ان منافقوں کے لیے بخشش مانگیں یا ان کے لیے بخشش نہ مانگیں، 70 بار بھی بخشش مانگو گے نا، میں نے انہیں معاف نہیں کرنا، میں نے انہیں معاف نہیں کرنا۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہو، اس کا یہی معنی ہے 71 ویری مانگ معاف کر دیں، یہی معنی ہے اس کا؟ یہ معین عدد مراد ہے؟ 71 بار آپ مانگیں تو پھر معاف کر دوں گا؟ نہیں، یہ 70 کا جو لفظ ہے یہ کثرت سے کنایا ہے۔ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں جتنی بار بھی بخشش مانگ میں نے معاف ہو۔ ایک اور مثال حدیث سے دے دیتا، رات کا ٹائم ہے، آسمان پہ انگنت ستارے چمک رہے ہیں، جگمگا رہے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، زور سے کہو، رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لب پہ ایک سوال آیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت میں کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان کے تارے؟ کیا مطلب تھا تاشا کا؟ بھئی جتنے تارے اتنی نیکی، یہ مقصد تو نہیں، کسی کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے تارے؟ فرمایا ہاں ہیں۔ میری ماں نے کہا من ہوا، وہ خوش نصیب کون ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ آپ نے فرمایا خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ کہو رضی اللہ ہو، زور سے کہو۔ صحابہ کا جب نام آئے تو زور سے کہا کرو، صحابہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا کرو۔ ہم تو صحابہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک سے محبت ہے، ان کی محبت کی وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر کی اتنی نیکی، میری ماں کے دل میں کیا تھا؟ میرے بابا کا نام لیں گے، انہوں نے تو پوچھا اس لیے تھا کہ آپ میرے بابا کا نام لیں گے، اور میرے آقا نے ان کے بابا کی بجائے حضرت عمر کا نام لے لیا، تو حضرت عائشہ کے دل میں جو بات تھی نا، وہ انہوں نے دل میں نہیں رکھی۔ میرا جملہ پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھا جملہ کہہ گیا ہے، رب نے رکھنے نہیں دی۔ رب نے کہا عائشہ دل والی بات زبان پہ لا،
آج میں لوگوں کو تیرے بابا کی عظمتیں بتانا چاہتا ہوں، دل والی بات زبان پہ لا۔ میری ماں نے کہا اگر ستاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہیں فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئی؟ اس کے جواب میں جو میرے آقا نے کہا، اور میں اسے خطیبانہ رنگ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ نے میرے لہجے کو، انداز کو بھی دیکھنا ہے، پھر سمجھ بھی آئے گا، لطف بھی زیادہ آئے گا۔ اگر ستاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہیں فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، تو میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئی؟ آپ نے فرمایا عائشہ پوچھتی ہو بابا کی نیکیاں اور ترازو بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، حضرت عمر کی ستاروں کے برابر نیکیاں تیرے بابا کی اس رات کا مقابلہ نہیں، تیرے بابا کی اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی جب نبوت کی نازک تلیاں زخمی ہونے لگی، مکے کی پتھریلی زمین پر نبوت کی نازک تلیاں زخمی ہونے لگی، تو 50 سال کے بوڑھے ابو بکر نے پوری نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا لیا تھا۔ یہ پوری نبوت کے لفظ پہ آپ نے غور نہیں کیا؟ پوری نبوت کو 50 سال کے ابو بکر نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، غار ثور تک پہنچایا۔ بندیالوی کا استدلال اگر دل کو لگے تو کہنا بندیالوی اچھا استدلال کر گیا ہے۔ ہجرت والی رات رب نے اپنی منشا بتائی کہ جو ابو بکر ہجرت کی رات میں نبوت کا وزن کاندھے پہ اٹھا رہا ہے، نبی پاک کے بعد خلافت کا وزن بھی یہی اٹھائے گا۔ ایک سیگے میں ایک دفعہ پھر نہ ایک سیغے میں میرے نبی نے ذکر کیا۔ آپ اجازت دیں تو میں 5 منٹ لگا لوں۔ ایک سیغے میں ذکر کیا، میرے نبی نے 2 تاریخی سفر کیے تھے۔ بولو تو صحیح ساتھ، بولو تو صحیح۔ ایک معراج والا، دوسرا ہجرت والا۔ دونوں سفروں میں رب نے میرے نبی کو ایک ایک ہم سفر دیا۔ جب وہ ہم سفر بنا، تو وہ نوریوں کا سردار تھا، اور جب یہ ہم سفر بنا یہ ساری امتوں کا سردار تھا، ساری امتوں کا سردار تھا۔ اگلے جملے پہ لطف لیجئے گا، وہ ہم سفر بنا تو چل کر نبوت کے دروازے پہ آیا تھا، اور جب یہ ہم سفر بنا تو نبوت خود چل کر اس کے دروازے پر گئی۔ ایک وہ ہم سفر ہے، ایک یہ ہم سفر ہے۔ جب وہ ہم سفر بنا، باہر نکلے، اس نبی پاک نے پوچھا جبریل کس پہ جانا ہے؟ غلطی سمجھ جانی چاہیے تو کس پہ جانا ہے؟ اس نے کہا جنت سے براق لایا ہوں، اور جب
جب یہ ہم سفر بنا، پوچھا کس پر جانا ہے، اس نے کہا ابو بکر کے کاندھے حاضر ہیں۔ اس نے براق پیش کی تھی، اس نے اپنے کاندھے پیش کیے تھے۔ وہ ہم سفر بنا، بولتا گیا۔ وہ ہم سفر بنا، گفتگو کرتا گیا۔ یہ ہم سفر بنا، یہ بھی بولتا گیا۔ اس کے بولوں کو رب نے قرآن نہیں بنایا، اس کے بولوں کو رب نے قرآن بنایا۔ اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ ان ساری باتوں پہ بھاری ہو، آپ کو مزہ نہیں ہو؟ ابھی تو میری طبیعت خراب ہے۔ ایک لفظ ہے توڑ، توڑ پنجابی میں توڑ، توڑ کا معنی آخر، توڑ دی یاری ہے بھائی، توڑ، اور ایک توڑ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ توڑ دینا اس معنی میں بھی، توڑ آخر تک پہنچنا۔ بندیالوی کہتا ہے وہ گیا تے توڑ گیا، بولو تو صحیح یار، وہ گیا تے توڑ گیا، نہیں رستے میں چھوڑ گیا، اور یہ گیا تو ایسا توڑ گیا کہ انہیں آج تک آپس میں کوئی توڑ نہ سکا۔ ابو بکر تیریاں ریساں ہی کو، ابو بکر تین کون ملے؟ خواب میں نبی پاک کی زیارت کرنے کو ترس گئے ہو، تم سب ترس رہے ہو، کبھی خواب میں ہی نبی پاک کا چہرہ دیکھ لیں، ترس گئے ہو۔ ظالموں تمہیں حیا نہیں آتی گفتگو کرتے ہوئے صدیق اکبر کے ایمان پر؟ تو خواب میں آقا کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس گیا ہے، اور وہاں 3 راتیں تھیں، 3 دن تھے، ایک ابو بکر تھا، دوسرا میرا نبی تھا۔ ابو بکر نے رج رج کے ویکھیا میرے نبی نے، پھر میرے نبی نے ان کی گود میں سر رکھ دیا، میرے نبی ان کی گود میں سر رکھ کے سو گئے۔ ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی نہیں، سر رکھ کے سو گئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی منظر کشی کی، فرمایا جب غار میں نبوت صداقت کی جھولی میں سوئے ہوئے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے رال پہ قرآن کا نسخہ کھول کے رکھ دیا۔ واپس پلٹو یار، جتنے بال اتنی نہیں، یہ معین عدد مراد نہیں، کثرت سے کنایا ہے۔ مانا میں کرنے لگا، آپ کو لطف آ جائے گا۔ مانا جو قربانی کرنے والے لوگ ہو نا، جنہوں نے قربانیاں کرنی ہیں، سنو تمہیں لطف آ جائے گا۔ میرے نبی کے کہنے کا مقصد یہ تھا، اس کا ثواب پوچھتے ہو، اس کی نیکیاں پوچھتے ہو، کس طرح جانور کے بدن پر اگنے والے بال گنے نہیں جا سکتے، اسی طرح قربانی دینے والے کی نیکیاں بھی گنی نہیں جا سکتی۔ کہ کل شارۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ عید کی نماز ہم 6:30 بجے پڑھیں گے انشاءاللہ، ذہن میں رہے کتنے بجے؟ 6:30 بجے۔ نہا دھو کے آئیں، غسل کر کے آئیں، خوشبو لگا کے آئیں،
مسواک کر کے آئیں, تیاری کر کے, دھوتی بن عید نہیں, دھوتیاں بنی ہوئی ہیں, عید پہ بھاگے ہوئے ہیں, جلدی پڑھنی ہے, جانور ذبح کریں گے اس کے بعد نہائیں گے. اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں, کب نہانا ہے؟ خشبو, مسواک, نہانا, اچھے کپڑے. یہ جو تقدیم تاخیر ہے, یعنی عید قربانی جلدی پڑھو اور عید الفطر دیر سے, یہ تقدیم تاخیر کیا ہے؟ یہ نہیں ہے تقدیم پہ صبح کی نماز کے 15 منٹ بعد پڑھ. سعودی عرب والوں کی مجبوری ہے, ان کی مجبوری. کیا مجبوری ہے؟ 10 لاکھ بندہ صبح کی نماز میں آیا ہوا ہے, 15 لاکھ بندہ, ایک دفعہ وہ سارے لوگ جائیں, پھر دوبارہ گھنٹے کے بعد, ان کی مجبوری ہے. وہاں مجبوری میں بہت ساری باتیں ہوتی, وہاں آپ نہیں دیکھتے نمازی کے سامنے سے لوگ گزر جائیں, وہاں جنازے کی نماز مسجد کے اندر ہوتی. ہمارے احناف کہتے ہیں کہ جنازہ مسجد میں لانا جائز نہیں, اور وہاں بیت اللہ کے اندر جنازہ لایا جائے. ان کی مجبوریاں ہیں کچھ. تقدیم تاخیر کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کوئی نہیں آپ کو بتائے گا. جب سورج طلوع ہوتا ہے, مثلا آج کل 5 بجے طلوع ہوتا ہے, کتنے بجے؟ 5. زوال کس وقت ہوتا ہے؟ 12:15. 12, چلو 5 سے 12 کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 5 سے 12 7 گھنٹے. اس کو درمیان میں تقسیم کر لیں, آدھو واد کر لیں. 3.5 گھنٹے سے پہلے پڑھنا تعجیل ہے, اور 3.5 گھنٹے کے بعد پڑھنا کیا ہے؟ تاخیر. یہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ ہے تقدیم تاخیر. تو ہم انشاءاللہ 6:30 بجے عید کی نماز پڑھیں گے, 6 بجے خطبہ شروع ہوگا. آپ ذرا جلدی تشریف لانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو اندر جگہ مل سکے. قربانی کی جو کھالیں ہیں اس کے بارے میں بالکل ڈنڈی نہیں ماروں گا, میں نے کبھی ڈنڈی نہیں ماری. تمہیں مسئلہ میں نے صحیح بتایا. قربانی کی جانور کی جو کھالیں ہیں نا, اگر آپ اپنے استعمال میں لانا چاہتے ہیں نا, شریعت اس کو منع نہیں کرتی. آپ اپنے استعمال میں لیں, مشکیزہ بنا لیں, فرش پہ بچھانے کے لیے کوئی چیز بنا لیں, کوئی چیز بنا لیں آپ, شریعت اس کو منع نہیں کرتی. آپ کسی دوست کو تحفہ دے دیں, چاہے وہ امیر آدمی, دوست ہے آپ کا امیر آدمی ہے, اس کو آپ تحفہ دے دیں, شریعت اس کو منع نہیں کرتی, جائز. اگر آپ نے صدقہ کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ صدقہ. سب سے پہلا حق برادری کا. کوئی عالم آپ کو یہ نہیں بتائے سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ برادری کے غریب لوگ, فقیر لوگوں, سب سے پہلا حق ان کا. لیکن یہ جو دینی مدارس ہیں یہ آپ کے اسی تعاون سے چلتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ دینی مدارس قائم رہنے چاہیے کہ نہیں رہنے چاہیے؟ یہ حافظ, قاری, مؤذن, امام, خطیب یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ یہ ختم ہو گئے تو کچھ نہیں بچے گا. دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھیں آپ, دوسرے ملکوں میں اسلام مٹ رہا ہے. کئی جگہوں پہ محراب کے اندر مصنوعی داڑھی رکھی ہوئی ہے, امام آتا ہے وہ داڑھی لگاتا ہے, نماز پڑھاتا ہے. انا للہ. آپ کے ملک میں شاعر اسلام مدارس کی وجہ سے قائم. آپ اگر مدارس میں دیں گے نا تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا. کیا ہوگا؟ یہ صدقہ جاری. علم پڑھیں گے, یہ جا کے آگے پڑھائیں گے تو آپ کو اس کا برابر ثواب ملتا رہے. میں نے آپ کو سارے مسئلے بتا دیے ہیں, ہوں میں تھوڑے تے چھوڑ دینا. جو میرے مقتدی ہیں, ہمارے محلے کے لوگ ہیں, وہ سارا ہمارے اخراجات کو جانتے ہیں. جو جمعہ پڑھنے والے ہمارے مقتدی ہیں, آپ ہم سے محبت کرتے ہیں, مجھے یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ اس موقع پر ہمارے جامعہ ضیاء العلوم کو ضرور یاد رکھیں گے, انشاءاللہ ضرور یاد رکھیں. آپ نے
وہ کھالے جو ہیں آپ نے ہمارے مختلف مراکز ہوں گے، محمدی کالونی میں بھی ہوں گے، اسلام پورہ میں بھی ہوں گے، استقلال آباد کالونی میں بھی ہوں گے، تو قریبی مرکز میں بھی آپ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ 2 بڑے مرکز ہوتے ہیں، معاویہ مسجد اور 18 گلاب۔ آج درس قرآن جو ہے وہ نہیں ہوگا جی،